شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نمبر ہے 1576 1576۔ یہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، وہاں بھی اس کا نمبر ہے 6835۔ حدیث مبارکہ کا ذرا متن بھی سماعت فرما لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله إياه قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ لا تطيقه او لا تستطيعه افلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی عیادت فرمائی تو آپ نے اس صحابی سے استفسار کیا، پوچھا تم نے کوئی اللہ پاک سے دعا تو نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی میں نے۔ کہا کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی یا رب العالمین مجھے جو تو نے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، میرے گناہوں کی سزا دینی ہے، مجھے اسی دنیا کے اندر دے دے، فَأَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، اسی دنیا کے اندر اس کی جلدی فرما دے، مجھے عذاب دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا سبحان اللہ جی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اچھی بات کے اوپر کہنا، کہ خوش ہو کے کہنا سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے حیران ہو کے کہنا سبحان اللہ جی کیا بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور حدیث مبارکہ میں راوی کہتے ہیں یہاں یہ الفاظ ہے تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ سے ایسے سوال کرو اور رب تعالیٰ پھر وہ تمہارے اوپر آزمائش ڈالے، تم برداشت بھی کر سکو۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں آخرت کے عذاب سے، دوزخ کے آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے لیے فدعاہ، اس صحابی کے لیے دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے اس صحابی کو شفا عطا فرما دی۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہمیں دعا کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں دعا کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو ہمارے لیے آزمائش بن جائیں۔ یہ بھی مکمل ایک علم ہے جو ہم میں سے ہر شخص پر سیکھنا فرض ہے کہ دعا کے اندر کون سی چیز مانگنی چاہیے، کون سی چیز نہیں مانگنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے۔